الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں اور یہ نظر صرف دیکھنے والوں کو ہی آتی ہیں۔ جہاں اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صلاحیات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری خامیاں بھی موجود ہیں۔ بہت ساری خامیاں تو انسان میں ویسے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ خامیاں ایسی بھی ہیں جن کو زور لگا کے، کوشش کر کے، محنت کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد والی ہے۔ حسد کسی آدمی کے پاس نعمت کو دیکھ کے جلنے کو کہتے ہیں۔ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے کو نعمت دی ہے، دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے اندر ہی اندر سے گھٹن محسوس کرتا ہے کہ یار یہ چیز اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس سے یہ چیز زائل ہو جانی چاہیے، ضائع ہو جانی چاہیے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حسد جو ہے یہ آج سے نہیں، جب سے بنی نوع انسانیت قائم کی گئی ہے تب سے یہ حسد چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو شیطان نے حسد کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح اگر آگے چلیں تو دنیا میں سب سے جو پہلا قتل ہوا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اور اگر اور آگے چلیں تو برادران یوسف جو تھے، انہوں نے بھی اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ حسد کی ہی بنا پر تھا۔ تو یہ حسد شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ حسد سے بچو، کیونکہ بے شک حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ہی دل میں حسد اور ایمان اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ایک تیسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پہلے لوگ ایک دوسرے سے حسد کیا کرتے تھے، تم بھی بعین ہی ایک دوسرے سے حسد کرو گے۔ یاد رکھیے کہ حسد کا سب سے بڑا نقصان حسد کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اندر ہی اندر سے کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جیلس پن کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور کیے جا رہا ہے۔ بھائی تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے بہت سارے لوگوں سے ممتاز رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ نے اس قابل سمجھا ہے، اس لیے اس کو یہ نعمت دی ہے، اور تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو حسد انسان کو نہ کسی سے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے کسی سے حسد تو وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، میں پناہ پکڑتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے۔ عموماً ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو اس لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد کے بارے میں ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ مولانا عبد الرحمن العریفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب استمتع بحیاتی کا، جس کا اردو ٹائٹل دارالسلام لاہور سے چھپا ہے، اس کا نام ہے زندگی سے لطف اٹھائیے، کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھے، اور بادشاہ کے ساتھ ایک عالم دین بھی تھے۔ بادشاہ کو عالم دین کے ساتھ بڑا پیار اور محبت تھا،
عالم دین کو بڑا پروٹوکول دیتے بادشاہ سلامت۔ ایک دن ایک وزیر نے دیکھ لیا تو اس وزیر کو حسد ہو گیا، اس نے بادشاہ سلامت کے کان میں بات ڈال دی، بادشاہ سلامت یہ مولوی سا آدمی ہے، یہ دین کے ایک عالم دین ہے، آپ ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ ان کے منہ کے ساتھ اپنا منہ قریب کر کے دیکھیں، یہ آپ سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ایسی بات ہے، میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے اندر ہی اندر سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، کل ان کو آنے دے، میں ان کو آزماتا ہوں۔ اسی دن اس وزیر نے عالم دین اور مفتی صاحب کی دعوت رکھ دی اپنے پاس، اور دعوت جب رکھی، کھانا کھلایا تو کھانے کے اندر بہت زیادہ لہسن ڈال دیا تاکہ منہ سے زیادہ اسمیل اور بدبو آئے۔ جب دوسرے دن وہ عالم دین بادشاہ سلامت کے پاس آئے تو بادشاہ سلامت نے اپنا منہ ان کے منہ کے قریب کرنا چاہا، جیسے ہی انہوں نے اپنا منہ ان کے قریب کیا تو مولانا صاحب نے، علامہ صاحب نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ سلامت کے کان پہلے ہی بھر دیے گئے تھے، اب وہ اس غلطی کے تلاش میں تھے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ وزیر کی بات ٹھیک ہے۔ اس نے ایک خط لکھا، خط لکھ کے عالم دین کو دیا کہ فلاں جگہ اس خط کو پہنچایا جائے، آپ خود لے کے جائیں گے۔ خط لیا عالم دین نے اور چل پڑے۔ وزیر کو پتہ چل گیا کہ اس عالم دین کو بادشاہ سلامت نے ایک چٹھی دی ہے، خط دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی انعام ہو۔ وہ آ گیا عالم دین کے پاس، کیا حال ہے؟ بادشاہ سلامت کو آپ مل کے ہیں؟ جی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کیا معاملات ہیں؟ عالم دین کہتے ہیں جی بادشاہ سلامت نے یہ خط دیا ہے، فلاں جگہ پہ پہنچانا ہے۔ اچھا آپ ایسے کریں، آپ بزرگ ہیں، ہمارے ایک رہنما ہیں، ہمارے ایک لیڈر ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں، آپ تشریف رکھیں، یہ خدمت میں سر انجام دے دیتا ہوں، یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ عالم دین کہتے ہیں بھئی نہیں، مجھے بادشاہ سلامت کا حکم ہے، یہ خط میں خود لے کر جاؤں گا۔ وزیر نے بڑی محنت سماجت کی، آخر کار اصرار کرنے پہ عالم دین، قاری صاحب نے، مفتی صاحب نے ان کو خط دے دیا۔ خط لے کے وزیر صاحب چل پڑتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے، خط دیا گیا، خط کھول کے جب آدمی نے پڑھا تو خط میں یہ لکھا تھا کہ جو آدمی یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ اب وہ داروغہ تھا، داروغے نے کہا بھئی اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ خط لے کر آئے اس کی گردن اتار دی جائے، لہٰذا آپ تیار ہو جائیے۔ وہ کہتا نہیں، یہ خط میرا نہیں تھا، یہ خط فلاں عالم دین کو، مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ داروغہ کہتا ہے بھئی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں جانتے، ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اس بات کا حکم ہے کہ اس خط میں لکھا ہے جو آدمی یہ خط لے کر آئے اس کی گردن، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ داروغے نے اس کی گردن اتار دی۔ جب دوسرے دن عالم دین قاری صاحب بادشاہ سلامت کے پاس پھر آئے تو بادشاہ سلامت نے کہا وہ خط کدھر ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں وہ خط فلاں وزیر نے لیا تھا مجھ سے۔ اچھا میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ خط لے کے جائیں گے۔ قاری صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے اصرار کیا تھا، وہ بھی ہماری ریاست کے ایک ذمہ دار تھے، اس لیے میں نے ان کو خط دے دیا جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو۔ اچھا پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، کل جیسے ہی میں نے آپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کیا تو آپ نے ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ میں تو آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں، آپ اتنی نفرت رکھتے ہیں مجھ سے؟ قاری صاحب کہتے ہیں حضور والا ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ عظیم لوگ ہیں، میری اس وزیر نے رات کو دعوت کی تھی اور اس کے اندر لہسن بہت زیادہ ڈالا ہوا تھا، میں نے مسواک بھی کی ہے، برش بھی کیا ہے، اس کے باوجود میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کو میرے منہ سے گندی بدبو محسوس ہو اور آپ اس کو برا مان جائیں، میں نے تو اس لیے ہاتھ رکھا ہے۔ اچھا وزیر نے تو مجھے یہ باتیں کہی تھیں؟ نہیں حضرت صاحب ایسی کوئی بات نہیں، ہم دین کے خادم ہیں، قوم کے بھی خادم ہیں، آپ کے بھی خادم ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو
بادشاہ سلامت کہتے ہیں بس ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ آپ نیکی کریں، حسد کرنے والا اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جائے گا۔ تو یاد رکھیے، حسد کرنے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے، خود اپنے سامنے گڑھا کھود رہا ہے، خود وہ اپنے آپ کو اس اونچائی سے نیچے گرا رہا ہے، وہ درجہ انسانیت سے اپنے آپ کو گرا رہا ہے، دائرہ انسانیت سے اپنے آپ کو نکال رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پہ تنقید کر رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک بھائی کو اللہ نے مال دیا ہے تو ہم حسد کرنا شروع نہ کر دیں۔ ہمارے رشتہ دار کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو شخصی وجاہت دی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمیں اندر ہی اندر سے جلنا کڑنا نہیں چاہیے، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تو نے اس کو عطا کیا، اس کو اور نصیب فرما دے، اللہ ہم بھی اس کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، ہمیں بھی عطا کر دے۔ اللہ اس کو بھی دے گا، اللہ آپ کو بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن و سنت کا ترجمہ اہل دل کو ہے پیغام، عزیزی میڈیا پاکستان قرآن و سنت کا ترجمہ، عزیزی میڈیا پاکستان، عزیزی میڈیا پاکستان۔